السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 948، سورۃ القصص، آیت 14 تا 17، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت میں داخل ہوا تو اس میں 2 آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔ تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہا میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ولما، اور جب بالغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، واستویٰ، اور وہ توانا ہو گیا، آتیناہ، تو ہم نے دیا اس کو حکماً حکم، وعلماً اور علم، وکذالک، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ ودخل، اور وہ داخل ہوا، المدینہ، شہر میں، علی حین غفلت، ایسے وقت کے غفلت میں تھے، من آلہا، اس کے باشندے، فوجدہ، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں، رجلین، 2 آدمیوں کو، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے، ہذا، یہ، من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے تھا، وہذا، اور یہ، من عدوہ، اس کے دشمن سے تھا،
فاستغاثہ، چنانچہ مدد مانگی اس نے اس سے، الذی، اس شخص نے جو من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے تھا، الذی، خلاف اس کے جو من عدوہ، اس کے دشمن سے تھا، فوقذہ، تو گھونسا مارا اس کو موسیٰ نے، فقضا علیہ، تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ قالا، کہا، ھذا، یہ، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، انہ، بلا شبہ وہ، عدو، دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا، مبین، صریح۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت، بے شک میں نے ظلم کیا ہے، نفسی، اپنی جان پر، فاغفر، لہذا تو بخش دے، لی، مجھے، فغفر، تو اس نے بخش دیا، لہو، اسے، انہ، بلا شبہ وہی، الغفور، بہت بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما، بسبب اس کے کہ انعمت، تو نے انعام کیا، علیہ، مجھ پر، فلن، لہذا ہرگز نہیں، اکونا، میں بنوں گا، ظہیراً، مددگار، للمجرمین، مجرموں کا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ القصص پارہ نمبر 20 میں سے یہ آیات بینات جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پوری طرح نوجوان، طاقتور نوجوان بن گئے۔ تو ایسے وقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا، فیصلہ کرنے کی قوت اور علم سے نوازا۔ پیچھے کی آیات میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا۔ مدت رضاعت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے پاس پوری کی، اور پھر اس کے بعد فرعون کے شاہی محلات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور پھر اپنی ماں کے پاس بھی اس کا آنا جانا رہا، اور یہ بات وہ اچھی طرح جان گئے اور ان کو معلوم ہوئی کہ یہ میری رضائی ماں بھی ہے اور میری حقیقی ماں بھی ہے، اور انہیں اس بات کا بھی علم ہوا کہ میں قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہوں، بنی اسرائیلی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کی مدت پوری کرنے کے بعد فرعون کے شاہی محلات کے اندر ایک شاہانہ طرز زندگی گزارا، اور جیسے بادشاہوں کی اولاد دنیاوی علوم و فنون اور جنگ و جدال کے طریقے اور تربیت اور جو لکھنا پڑھنا سب کچھ وہ حاصل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سب کچھ سکھایا گیا، پڑھایا گیا، لکھایا گیا۔ جدید دنیا کے جدید علوم اور لڑائی اور جنگ اور تربیت اور سپہ سالاری، یہ تمام تربیتیں شاہانہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، اور اس بات سے بھی وہ واقف ہوئے کہ وہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کیسی زبوں حالی کی زندگی بنی اسرائیل گزار رہی ہے، اور کیسے مصری اور قبطی فرعونی لوگ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور کیسے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، ان پر ظلم اور دہشتگردی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور پوری طرح طاقتور ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ یہاں حکمن و علم ان سے نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ نبوت تو موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال بعد طور کے پہاڑ پر عطا ہوئی، جیسا کہ ان آیات بینات میں آگے چل کر آئے گا۔ اور یہ سارا کچھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں عطا کیا؟
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور علم کیوں عطا کیا؟ اس وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام نیکوکار تھے، احسان کرنے والے نیکوکار تھے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض کے کسی کے ساتھ نیکی کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے ہوئے بندے کو طمع ہوتا ہے، طمع اور لالچ یا ڈر اور خوف کی وجہ سے بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو یا تو لالچ ہے، طمع ہے، یا ڈر اور خوف ہے۔ لیکن احسان اس بات کا نام ہے کہ بغیر کسی خوف، ڈر اور لالچ اور طمع کے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ ہاں جی، اور یہی کمال ہے اور یہی حسن ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودگی کی خاطر بندہ بغیر کسی دنیاوی معاوضے کی طلب یا خواہش نفس یا لالچ اور طمع کے بغیر دوسروں کے میں کام آئے۔ اور لوگوں میں سب سے بہترین لوگ بھی وہی ہیں۔ ہاں جی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہی وہی ہیں جو دوسروں کے کام آئیں۔ اپنے کام تو ہر کوئی آتا ہے، لالچ اور طمع کی وجہ سے تو بڑے بڑے لوگ دوسروں کے کام کر گزرتے ہیں نا، لیکن سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے کام آئیں اور اس میں بھی کوئی دنیاوی لالچ، طمع اور غرض موجود نہ ہو۔ یا کہ احسان کا مطلب یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ ذوالجلال کی اس طریقے پر عبادت کرنا کہ گویا میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یا نیکی کرنا اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے نیکی کرنا، ہاں لالچ رکھنا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرنی ہے نا تو اس پر یہ مت سوچو کہ ہمیں یہ شخص بدلہ دے گا۔ بدلہ کس نے دینا ہے؟ وہ اللہ ہی نے دینا ہے، اور اللہ ایسے بدلے عطا کرتا ہے جیسے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نوازا اور ان کو عطا کیا۔ اور اسی طرح ہم جب نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور اگر ہم نے احسان کرنے کے بعد خود کو منان بنایا، احسان جتلایا، تو نیکی ضائع، گناہ لازم، نیکی ضائع، گناہ لازم۔ اللہ اپنے چہرے کی خاطر، اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں احسان کرنے، نیکی کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے چہرے کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر احسان اور نیکی کرنے والا بنائے۔ جب یہ ہوتا ہے تو وہ نیکی پر اجرت نہیں لیتا، جب یہ ہوتا ہے تو وہ احسان کر کے احسان جتلایا نہیں کرتا۔ اور جب بندہ اس کمال کو پہنچ جائے تو اللہ پھر ایسے نوازتا ہے جیسے اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نوازا۔ بھائیو اور بہنوں، یاد رکھ لو، اللہ ہم سب کی اچھی تربیت کرے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، دین کا کام، نیکی اور احسان کا کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے عمل میں اللہ کی رضا نہ ہوئی وہ سخی ہو، برباد ہو گیا، وہ مجاہد ہوا، وہ برباد ہوا، وہ عالم دین ہے تب بھی وہ برباد ہے اگر اس کے ان نیک اعمال میں اللہ رب رحمان کی رضا کا دخل عمل نہ ہوا، اللہ کی رضا نہ ہوئی۔ میں اللہ کا شکر پڑھتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ سوشل میڈیا پر فقط اللہ کی رضا کی خاطر شروع کیا۔ بحمدللہ میرے دماغ میں دور دور تک دنیا کا کوئی لالچ اور طمع تھا ہی نہیں، تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے کام کو قبول کیا، اللہ کما حقہ اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے دوست، میرے محبین، معاونین، محبت کرنے والے، اللہ ان کو ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو جس کام کی بنیاد کے اندر ہی ہم نے خرابی ڈال دی نا، وہ چاہے ہم کام ثریا ستارے تک پہنچا دیں، اللہ کے ہاں وہ زیرو ہے۔ اور جس کام کی بنیاد میں اخلاص اور للہیت ہوئی، سبحان اللہ، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محسنین میں شامل کرے، اللہم اجعلنا من المحسنین۔ موسیٰ علیہ السلام محلات سے، شاہی محلات سے نکل کر ایک دفعہ وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ شہر سنسان پڑا تھا۔ شہر سنسان تھا، یہ کوئی رات کا وقت یا دوپہر کا وقت یا ایسا وقت تھا کہ لوگ روڈوں اور راستوں اور چوکوں چراہوں پر موجود نہیں تھے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، نصف النہار، دوپہر کا وقت تھا، تو دوپہر کے وقت میں شہر خالی تھا، ہر کوئی اپنے گھروں اور گھونسلوں میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی مصری تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیلی تھے، اور جو دوسرا تھا وہ قبطی اور مصری تھا، اور مصری لوگ ان مظلوموں پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو مدد کے لیے آواز لگائی، اے موسیٰ میری مدد کرنا اس ظالم سے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آگے بڑھے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے اور اس مصری کو، اس قبطی کو ایک مکہ مارا، ایک گھونسا، ایک پنچ مارا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ایک ہی مکے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ جو مصری تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک پنچ لگتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو گھبرا گئے اور کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، یعنی میرا ارادہ قتل کا تو تھا ہی نہیں کہ میں بندہ مار دوں گا، بھلا ایک پنچ یا ایک مکے اور گھونسے سے بھی بندہ مرتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ کس کا مکہ تھا؟ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا۔ مسلم کی روایت میں مجھے یاد آیا، موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ نکالا، ان کی تھپڑ لگایا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! وہ تو ملک الموت تھے نا، تھپڑ برداشت کر گئے۔ یہ تو مصری بیچارہ، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، اللہ اکبر، شاہی محلات میں پرورش پانے والے، اپنی ماں کا 2 سال دودھ پینے والے، شاہی آداب اور شاہی محلات اور جناب شاہانہ طریقے سے کھانے والے، اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ وہ ہے بھی پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک پنچ، ایک مکے گھونسے سے مصری کی ادھر ہی موت واقع ہو گئی، وہ دوسرا سانس ہی نہیں لے سکا۔ اب پیغمبر کا ارادہ تو تھا نہیں کہ میں قتل کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر فوراً پریشان ہوئے اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اللہ سے بخشش کا سوال کیا اور اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کا سوال کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا گناہ معاف کر دیا، اور اللہ نے ان کی غلطی پر پردہ بھی ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جائے گا نا کہ اللہ کے پاس آپ جائیں اور شفاعت کیجئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی ندامت ہار اس وقت بھی کریں گے۔ ہاں جی، اللہ اکبر! مجھے یہاں یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں، مومن سے گناہ ہوتا ہے تو مومن سمجھتا ہے پہاڑ میرے اوپر آ گیا، اور فاسق فاجر سے گناہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میری ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اور مکھی کو اڑا دیتا۔ یعنی فاسق فاجر یا کافر بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھتا ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ
کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے میرے سر پر پہاڑ آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل ڈالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تو اللہ سے معافی بھی مانگی، اللہ نے معاف بھی کیا، پردہ بھی ڈال دیا، لیکن قیامت کے دن بھی موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہے، حالانکہ وہ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی علیہ السلام کو ہوش آئے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں، اتنا عظیم پیغمبر، اللہ کے اتنے قریب پیغمبر، مگر قیامت کے دن ایک بندے کے قتل ہونے پر، اور وہ بھی نادانستگی کے اندر خطان قتل ہوا، ارادہ قتل بالکل نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انی قتلت نفسا لم اومر بقتلھا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 194، میں نے ایک بندہ مار دیا تھا اور اس کے قتل کرنے کا، مارنے کا، مرڈر کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، ایک بندہ قتل ہوا بے گناہ، اور پیغمبر کو قیامت کے دن بھی کپ کپی ہے، ان ظالموں، ان خبیثوں، ان بدماشوں، ان دہشت گردوں، ان لفنگوں کا کیا ہوگا جو دھڑا دھڑ سینکڑوں، بیسیوں، دسیوں قتل کر چکے ہیں، جو بے گناہوں کو مار دیتے ہیں، جو خود تو جہنم جاتے ہیں خود کش اٹیک کر کے، وہ عام پبلک اور معصوم لوگوں پر بارود پھاڑ دیتے ہیں، ظالموں تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے کبھی سوچا؟ اللہ کے پیغمبر سے نادانستگی کے اندر قتل ہوتا ہے اور وہ قیامت کے دن کپ کپا رہے ہیں، انی قتلت نفسا لم اومر بقتلھا۔ تو جو ظالم بے گناہوں کے قتل کر کر کے درجنوں قتل کر چکے، سینکڑوں، بیسیوں، ہزاروں قتل کر چکے ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ اچھا جی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، میرے گناہ کو بھی معاف کر دیا، گناہ کو چھپا بھی دیا، اب میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، میں آئندہ کوئی بھی مجرم ہے، کرمنل ہے، اس کی مدد کرنے کو نہیں نکلوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔